إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز من قائل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال عز من قائل فصل لربك وانحر إلى آخر الآية. وجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته كانوا يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار الأمر كما ترى أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه وقد رواه أهل السنن. برادران اسلام، دین الملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت اسلام پر یہ عظیم احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے قربانی اور حج بیت اللہ جیسی عبادت اس امت کو عطا فرمائی. یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. ان عبادتوں میں جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. یہ وہ جوہر ہے اخلاص کا، الہیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا، اس کی رضا جوئی کا. جو عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کام خواہ وہ فرائض ہوں یا اس کی حیثیت فرائض سے کچھ کم ہو، سنتوں کی حیثیت ہو، مؤکدات ہوں یا غیر مؤکدات ہوں، یہ اخلاص کا، الہیت کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا جوہر خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور عبادتیں اگر مال سے تعلق رکھتی ہوں تو یہ خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی یہاں اسی وقت قبول ہوتی ہیں، قبولیت کا درجہ پاتی ہیں جب وہ عبادتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم عمدن و قصدن دکھاوا ہی چاہتے ہیں، ریاکاری ہی چاہتے ہیں، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر عمدن و قصدن ریاکاری سے، دکھاوے سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے اس کی عبادت و بندگی کے کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے کچھ کام ہم سے انجام پاتے ہیں جس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا طلبی، شہرت، چرچا، پبلسٹی، نام نمود، ریا، سماعت، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے در آتی ہیں ہماری عبادتوں میں، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی بلکہ ہمارے منہ پر، ہمارے چہروں پر مار دی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا جوہر ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے. اسی مقصد کے لیے عبادتیں دی گئی ہیں ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے دین میں، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا
اس کی خوشنودی اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ عبادتیں انجام دے تاکہ اللہ کی قربت پا سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے، اللہ کی خوشنودی پا سکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے وعدوں کو حاصل کر سکے۔ اور ایسا نہ ہو کہ وہ ان عبادتوں کو انجام بھی دے، محنت بھی کرے، مشقت بھی اٹھائے، پیسے بھی خرچ کرے اور محض اس شرط کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ساری کوشش ساری محنت رائے گاہ ہو جائے، ضائع ہو جائے، اکارت ہو جائے۔ تو قربانی کی جو عبادت ہے یہ عبادت بڑی عظیم شان عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے عظیم اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ سے قریب ہونے کے ذرائع میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں انسان کے جذبات، اس کی سوچ، اس کے دل، اس کی تمناؤں، اس کی بھاوناؤں کی قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اسے جھک جانا چاہیے، اس کی قربانی ہے، اس کا مطالبہ ہے، اس کا اظہار ہے۔ اور یہ قربانی اپنے آپ میں جہاں عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص کے لیے کام ہونا چاہیے، وہیں یہ قربانی ہمیں پیغام بھی دیتی ہے کہ تم اپنی ساری عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرو، نماز پڑھو تو اللہ کی رضا کے لیے، روزے اللہ کی خوشنودی کے لیے، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر پانے کے لیے، اس کا صلہ پانے کے لیے، حج بیت اللہ ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرو۔ ایسے ہی ساری عبادتوں کی انجام دہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے الہیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ قربانی میں بھی مطلوب ہے، قربانی اس کا سب سے بڑا پیغام۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی تاریخ ہم جانتے ہیں اللہ کے کلام کی آیتوں کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ اس قربانی کی اصل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، سب سے زیادہ جگری جو ہوتا ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے، اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے اور ہمارے اور آپ کے نبی انسانیت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ میرے بھائی، یہ جگری درجہ، یہ جگری دوستی، خلت جو ہے نا، یہ دوستی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ رفاقت ہے، صداقت ہے، دوستی ہے، صحبت ہے، ان سب سے اونچا مقام خلت کا ہے۔ خلیلیت کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے، رفاقت سے بھی اونچا ہے، صحبت سے بھی اونچا ہے، میرے بھائیو صداقت سے بھی اونچا ہے، سب سے اونچا درجہ خلت کا ہے، خلیلیت کا ہے۔ اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دو نبیوں کو عطا فرمایا ہے، ان کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے، نرالا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کے انبیاء علیہ السلام کے سب کے سردار ہیں، سب کے سید ہیں میرے بھائی۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کی جو تاریخ ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرینہ اولاد، ایک لمبی عمر کے بعد، بڑی دعاؤں تمناؤں کے بعد عطا فرمائی تھی۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا اسماعیل علیہ السلام کی جان سے کچھ لینا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کی جان نہیں چاہیے تھی، اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا۔ دراصل اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ جذبہ اور اس جذبے کا امتحان مقصود تھا کہ کیا یہ دونوں باپ بیٹے حکم الہی پر پورے طور پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے، پورے طور پر اس قربانی کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ باپ قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے حکم الہی پر پوری طرح سے آمادہ ہے کہ نہیں، پورے طور پر سر تسلیم خم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس جذبے سے قربانی شروع ہوئی ہے، اور جب اس جذبے میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، اسماعیل کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم ہو گیا۔ وَنَادَيْ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے اعلان کیا، ابراہیم تم نے خواب کو حقیقت بنا کر کے دکھا دیا،
اور ہم ایسے ہی مخلصین کو نیککاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے، چھری کے گردن پر چلنے، گلے پر چلنے اور ذبح ہو جانے سے بچا لیا، اور اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر قیامت تک کے لیے قربانی کو سنت و شریعت محمدیہ کا حصہ بنا دیا. تو نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی کو تکلیف پہنچانا تھا، نہ اسماعیل علیہ السلام کے خون کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہت تھی، نہ ان کی جان لینا کوئی مقصد تھا، اور نہ اب اس کے فدیے میں جو قیامت تک آنے والی نسلیں قربانیاں کرتی رہیں گے، ان بھیڑوں، بکریوں، اونٹوں، گائے، بیلوں کی ان کی قربانیوں کو کر کے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ خون سے مطلب ہے نہ گوشت سے مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی جذبہ مقصد ہے جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اسماعیل علیہ السلام سے تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب قربانیاں کرتے ہیں تو وہی جذبہ پایا جانا چاہیے، وہی قربت کی چاہت ہونی چاہیے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی سوچ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ کا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں کی جائیں، بہت زیادہ گوشت جمع ہو جائے، بہت سارے دسیوں اشراف بکرے لائے جائیں، یا اس سے زیادہ بڑے جانوروں کی قربانیاں کی جائیں. یہ اصل مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آدمی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرے، خوشنودی کے لیے کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں میں قربانی کا ذکر ہے، اس کے احکام کا تذکرہ، اس کے مسائل کا تذکرہ ہے، لیکن ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں بھی اس بات کا ذکر ہے وہیں ایک بات کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر پانے کے لیے، اس کا صلہ پانے کے لیے ہمیں قربانی کرنی ہے. کم کریں، زیادہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں. مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، مباحات نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے بڑھ جانے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس معنی میں چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نام ہو کہ ہم اس سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے اتنا کیا تھا، اس سال کیسے بھی کر کے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ اتنا ہی کریں یا اس سے کم کریں. میرے بھائیوں، یہ تو اتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ نیک نیت ہے، مخلص ہے اپنے جذبے میں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے قربانی کی طاقت دیتا تو میں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا، لیکن طاقت نہیں ہے اس لیے نہیں کر پا رہا ہے. اس نیک نیتی کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا. تو مسئلہ قربانی کرنے کا، جانوروں کو لانے کا، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا، گوشت کا انبار اکٹھا کرنے کا اور اس کو بانٹنے، کھانے، کھلانے کا، یہی سب مقصد نہیں ہے. یہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، لیکن یہ بھی مقصد نہیں ہے. تو قربانی کا مقصد گوشت خوری نہیں ہے، قربانی کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، قربانی کا مقصد نمود نہیں ہے، قربانی کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، قربانی کا مقصد تفاخر اور تباہی نہیں ہے. تباہی عربی کے اندر ایک دوسرے پر آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے آگے چلے جانے کی کوشش کرنا، للہیت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصد نہ ہو، بلکہ مقابلے میں آگے بڑھ جانے کی سوچ ہو. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے. کیوں؟ اس لیے یہ چیزیں ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، ہماری عبادتوں کو برباد کر دیتی ہیں. یہ ریاکاری ہمارے عمل کو عکارت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ تو جڑ کے اندر شامل ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہماری اس قربانی کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے. یہی جڑ کے اندر یہ چیز موجود ہے. اگر وہی یہ چیز خطرے میں پڑ جائے تو یہ گوشت، یہ قربانی کرنا، یہ خون بہانا، یہ گوشت کے انبار اکٹھا کرنا، کھانا، کھلانا، تقسیم کرنا، دینا، لینا، سب بے معنی ہو کر کے رہ جائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہیں، اپنے دور میں بات کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة الواحدة
عن نفسه وعن اہل بیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طریقہ یہ تھا کہ آدمی ایک بکری لے کر کے آتا تھا, اس کی قربانی کرتا تھا, اپنی طرف سے بھی کرتا تھا, اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کرتا, آدمی اور آدمی کے گھر والے, الرجل وعن اہل بیتہ, اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا. اور کانوا یاکلون ویطعمون, خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. یہ طریقہ چلتا تھا. کہتے حتی تباہ الناس فصار الامر کما ترى. یہی طریقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا, لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے ایک دوسرے پر مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیا. وہ ایک لایا ہے تو ہم 2 لائیں گے, وہ 4 لایا ہے تو ہم 6 لائیں گے, اس نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں تو اس سے زیادہ ہم خرچ کریں گے. یہ معاملہ چل پڑا. کہتے فصار الامر کما ترى. آج دیکھو لوگوں کی کیا حالت ہے. لوگوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کا جو طریقہ اختیار کر لیا ہے. آج منظر نامہ بدلا ہوا ہے. گوشت کی کثرت ہے, خون کثرت سے بہایا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر ریاکاری, دکھاوا, نمود کہیں نہ کہیں شامل ہے. تباہی, مباحات, فخر, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے. ایک ہوتا ہے نیکیوں میں تنافس, وہ الگ چیز ہے, وہ مطلوب ہے, لیکن ایک ہے تفاخر, ایک دوسرے پر فخر کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, ثابت کرنا کہ ہم تم سے زیادہ قربانی کرتے ہیں, ہم تم سے زیادہ گوشت بانٹتے ہیں, ہم تم سے زیادہ اچھا کھاتے کھلاتے ہیں, ہمارے پاس چھوٹے کی بھی بڑی کی بھی قربانی. اس طرح کا رویہ جو چلتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. کہیں بھی ہمارے ذہن و دماغ کے دل کے کسی کونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رویہ, یہ سوچ, یہ جذبہ پیدا نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ریاکاری کے اس سب سے خطرناک جو عبادت کے لیے سب سے خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی کا مقصد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت ساری امتوں کو, ہر امت کو ہم نے قربانی دی ہے. ہر امت میں کسی نہ کسی طرح سے قربانی ہم نے رکھی ہے. کیا مقصد ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ یہ لوگ کیا کریں, اللہ نے انہیں جو قربانی کے جانور عطا فرمائے ہیں, ان جانوروں کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے, ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں, اللہ کا نام لیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کا اعلان کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نام قربان, یہ جانور قربان ہو رہا ہے, اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ جانور آیا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. یہ توحید کے مظاہر میں سے بہت بڑا مظہر ہے میرے بھائیوں. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی اچھا ایک بات یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ توحید کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا. مشرکین مکہ کے لیے بہت ساری آیتیں جو بیان کی گئی ہیں اس میں اس بات کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی جانور ذبح کرے, اللہ کے نام سے ذبح نہ کرے, اللہ کی رضا کے لیے ذبح نہ کرے, غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے, غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرے, غیر اللہ کی تربت پر, اس کے آستانے پر چڑھانے کے لیے ذبح کرے. اس کی سراسر حرمت بیان کی گئی ہے میرے بھائی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حرام کر دیا گیا ہے کیا تمہارے اوپر میرے بھائی, المیتہ, مردہ کو حرام کر دیا گیا, خون کو حرام کر دیا گیا, بہنے والا خون حرام کر دیا گیا. ایسے خنزیر کا, سور کے گوشت کو بھی حرام کر دیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور اس جانور کو حرام کر دیا گیا ہے جس کے اوپر اللہ کے سوا کا نام لیا گیا, اللہ کے سوا کا نام لیا گیا. اللہ کا نام لے کر بھی جانور ذبح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی اور اللہ کے نام کا تذکرہ ہوگا. اور اللہ کے سوا کے نام پر اگر قربان کیا جائے گا, جانور کو ذبح کیا جائے گا, تو اس غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے, غیر اللہ کے نام کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے گا. اسی لیے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, لعنت اس آدمی کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. میرے بھائی 4 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے. اس میں سے ایک پہلا شخص کون ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. تو مسئلہ یہ ہے, اسی لیے ہم جب قربانیاں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قربانی ہے, اس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے, اس کا اعلان کر کے قربانی کرتے ہیں. اللہم ھذا منک ولد, اللہم ھذا منک ولد, اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے, کسی اور نے نہیں دیا ہے, تو نے عطا
وہ اللہ اور تیرے لیے قربان کیا جا رہا ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے، اس کا اقرار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کے اس کی بڑائی کا اعلان کر کے چھری چلا دی جاتی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کے نام سے جانور پر چھری چلاتا ہوں، اللہ کی بڑائی، اللہ سب سے بڑا، یہ کہہ کر کے ہم چھری چلاتے ہیں۔ ان سب میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کے خالص نام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا، اللہ کی رضا کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، یاد رکھیں یہ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا ہے، ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال و کردار کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل، تمہارے دل میں کیا ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کس جذبے سے، کس سوچ سے، کس انٹینشن سے تم قربانی کر رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تمہارا ظاہر کیا ہے، تمہاری شکل صورت کیسی ہے، تمہارا جسم کیسا ہے، تمہارا بدن، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے تمہارا عمل، یعنی سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں وہ کام، اور دوسری چیز اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں وہ ایمان، وہ للہیت، وہ اخلاص، وہ تقویٰ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جذبہ ہے یا نہیں۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ بڑی چیز ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، جان لو ہرگز تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ہرگز تمہارے جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ صرف اور صرف اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ، دلوں میں کتنی للہیت ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جذبہ، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے قابل ہو، زیادہ ہو رد کر دیا جائے، انبار ہو نیکیوں کا لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پا سکے، ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم اللہ قبول فرما لے گا تو نام عمل بوجھل ہو جائے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں کر ڈالیں گے، للہیت کا فقدان ہوگا، اللہ کی رضا کا فقدان ہوگا، تو وہ سب کا سب دھول کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی قربانی کو للہیت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سے ادھر ادھر سے کسی مقابلہ آرائی میں، کسی سرکل میں، کسی پڑوس میں، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ایسا جذبہ دل کے کسی کونے میں بھی یہ نہ پیدا ہونے پائے کہ ہم فلاں سے پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ کریں گے، زیادہ چرچا ہوگا، زیادہ تذکرہ کیا جائے گا، زیادہ نام لیا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جس اللہ کے نام سے قربانی کرنا ہے اسی اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت ساری نصوص اس حوالے سے موجود ہیں، مجھے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو اخلاص چاہیے، قربانی میں للہیت چاہیے، اس کا جو فقدان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ فخر کریں، وہاں کریں کہ تم نے اتنا لایا، ہم نے اتنا لایا، تم نے اتنا قربان کیا، ہم نے اتنا قربان کیا، یا پھر دینے کے وقت ہم گوشت تقسیم کر رہے ہیں اس کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں اس میں اظہار کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے اظہار کریں، زبان سے اظہار کریں، زبان حال سے اظہار کریں، باڈی لینگویج سے اظہار کریں، کیسے بھی اظہار کریں، یہ ریاکاری ہے، خطرناک ہے انسان کے لیے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو لائیں، ان کی تصویریں نکالیں، تصویریں نکال کر کے اسے وائرل کریں، اپنے گروپ سرکل میں اسے پھیلائیں، یا مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے دوش پر اسے عام کریں، یا ذبح کرتے ہوئے اس کی تصویریں لے کر کے لوگوں کے سامنے عام کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا وہ لوگ قربانی کے بکرے لیتے ہیں اور آج کل فیشن چلا ہوا، اتنے لاکھ کا بکرا ہے، اس پر یہ نام لکھا ہوا ہے، وہ نام لکھا ہے، کلمہ ہے وغیرہ ہے، اس طرح کی واحیات چیزوں کے پیچھے بھی مسلمان پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک بکرا جس کی قیمت 50,000 روپے ہوگی اسے 5 لاکھ روپے میں خریدتا ہے، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے، سرکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیوں بیانات جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، اس عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت کچھ کرنے سے اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے برگشتہ ہو جائیں، ایک بھی
कोई शख्स इबादत न करे तो अल्लाह तबारक व तआला की शान में एक जर्रा कमी आने वाली नहीं है। इसका सिला हम पाएंगे, इसका खमियाजा हम उठाएंगे। फायदा हासिल होगा, सिला लिल्लाहियत के नतीजे में मिलेगा तो हम उठाएंगे, और अगर हमने दिखावा किया, रियाकारी की, तो हमें ये हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा माल, सारी कुर्बानी हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि तकर्रुब इलाही के लिए, कुर्बत इलाही के लिए कुर्बानियां होनी चाहिए। जो जज्बा इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी में था, वही जज्बा हमारे दिलों के अंदर इन कुर्बानियों के वक्त होना चाहिए। एक पैगाम तो ये। दूसरी बात हमें समझनी है वो ये कि मेरे भाइयों, अगर हम कुर्बानी के मसले में इतना ज्यादा फिक्रमंद हैं, इतना ज्यादा हौसलामंद हैं, और इतना ज्यादा हम जोश खरोश के साथ कुर्बानियां करते हैं और लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं मेरे भाइयों, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन जरिया है ये। लेकिन इससे बड़े बड़े जरिए अल्लाह के दीन के अंदर मौजूद है। क्या हम उसमें भी अल्लाह से करीब होने का वही जज्बा रखते हैं या नहीं रखते? कुर्बानी का क्या हुक्म है मेरे भाई? कुर्बानी का क्या हुक्म है शरीयत इस्लामिया के अंदर? खुलासे कलाम कुर्बानी के हुक्म के बारे में यह है कि कुर्बानी फर्ज से नीचे, वाजिब से नीचे ताकीद का हुक्म है। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है, ताकीद है। एहतिमाम, जिसके पास ताकत हो कुर्बानी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें हम पढ़ते रहते हैं कि जिसके पास कुर्बानी करने की ताकत हो कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह में ना आए। अल्लाह के नबी ने नाराजगी के अंदाज में बात बयान फरमाई। तो कुर्बानी फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन इस इबादत से पहले कितने फराइज हैं जो हम पर, आप पर वाजिब होते हैं। माल की जरूरत भी नहीं है, कुर्बानी करना हमें कम से कम 20,000-25,000 रुपए की जरूरत है, या कम से कम 5-10 हजार रुपए की जरूरत है कुर्बानी करने के लिए, एक हिस्सा दो हिस्सा लेने के लिए। लेकिन नमाज में कोई शर्त नहीं है मेरे भाइयों, आपको माल की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, आपके लिए किसी मेहनत और मशक्कत की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। नमाज हर शख्स के ऊपर फर्ज है मेरे भाइयों। इन सलात कानत अलल मुमिनीन किताबुन मौक़ूता, मोमिनों पर, मुसलमानों पर नमाज फर्ज कर दी गई। ये नमाज 10 मिनट का वक्त लगता है, 5 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन हम इस नमाज की पाबंदी करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कुर्बानी के मामले में मुखलिस है, कुर्बानी के मामले में अल्लाह तबारक व तआला की रिजा का जज्बा रखते हैं, अल्लाह से करीब होने की सोच रखते हैं, तो अल्लाह से करीब होने के लिए इस कुर्बानी से पहले नमाज वाजिब है मेरे भाई, इसकी पाबंदी क्यों नहीं करते? इससे पहले रोजा फर्ज है, उसकी पाबंदी क्यों नहीं करते? इससे पहले ज़कात वाजिब है, 2.5 हम पूरा अदा करते हैं या नहीं करते? अपने गिरबान में झांक करके देखो, ये लाखों की कुर्बानियां कहीं हमारे लिए हमारी जान न बन जाए। हमने ज़कात अदा नहीं किया है, हमारे मालों में 5 लाख 10 लाख की ज़कात वाजिब होती है, हमने नहीं अदा किया है, या अदा नहीं किया है तो थोड़ा किया है, कुछ किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो समझ में आया कर दिया है। हमने आने पाई का हिसाब नहीं निकाला, और 2.5 ज़कात वाजिब होती है, हमने वो अदा नहीं किया है, वो माल हमारे जिम्मे है, हमारी गर्दनों पर है, हमने ये कुर्बानियां कर रखी हैं, ऐसी कुर्बानियां 100 कर डालो। इससे बहुत पहले वो फर्ज तुमने छोड़ा हुआ है, इससे कुर्बान कैसे हासिल होगी? तुम्हारी हमारी लिल्लाहियत कैसे साबित होगी? हमने ये काम तो करने के लिए बड़े बकरे खरीद डाले, लेकिन इससे पहले हमने फर्ज ज़कात अदा नहीं की है, ज़कात की अदायगी हम नहीं करते। अल्लाह की कुर्बत का सच्चा जज्बा है मुसलमान के दिल में, तो इस कुर्बानी से पहले नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, उस कुर्बानी से पहले रोजे की का एहतमाम होना चाहिए, इस कुर्बानी से पहले ज़कात अदा करनी चाहिए, इस कुर्बानी से पहले हज बैतुल्लाह होना चाहिए। इन सब का दर्जा दीन इस्लाम में सुकून का है, बिल्लत का है। कुर्बानी एक शख्स अगर जिंदगी भर न करे तो वो गुनाह नहीं होगा जो गुनाह नमाज न पढ़ने, रोजा न रखने, हज न करने, ज़कात न करने से जो गुनाह आयद होता है। क्यों? इसलिए कि इसकी हैसियत क्या है? इसकी हैसियत उससे कम है, वो फर्ज है, वाजिब है, सुतून है, दीन इस्लाम का पिलर है, और इसकी हैसियत एक मुस्तन्नत मुअक्कदा की है। हमने इसके लिए इतना ज्यादा कोशिश, लोग 1 महीने पहले 2 महीने पहले से ही बकरों के लिए दौड़ भाग, मार्केटों में चक्कर लगाना और यहां से वहां, और बाद लोग तो 1-1, 2-2 साल पहले से पालने के लिए भी बकरे दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, ये सुन्नत का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है, कुर्बानी से पहले तो नमाज है, कुर्बानी से पहले तो रोजा है, कुर्बानी से पहले तो ज़कात है, कुर्बानी से पहले तो हज बैतुल्लाह है। क्या हमने अल्लाह की कुर्बत के लिए उनको तो छोड़ दिया है, और हमने ये समझ रखा है कि कुर्बानी बकरों को ज़बह करने से सारे मसले हल हो जाए? मेरे भाइयों, ये अगर इखलास है हमारी इस इबादत में, तो इसका तकाज़ा ये है कि इससे पहले हमें नमाज की पाबंदी होनी चाहिए।
कितने हमारे भाई नमाजों की का एहतमाम नहीं उनकी जिंदगी में, बात लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं, ऐसे भी हमारे पास भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाए। और बात लोगों के यहाँ एहतमाम नहीं है, कभी 2 पढ़ा, कभी 4 पढ़ा, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी हफ्तावारी पढ़ लिया। मेरे पास अदम एहतमाम है नमाज का, लेकिन कुर्बानी के मामले में पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा इलाका जानता है कि फला साहब के यहाँ तो इतने सारे बकरे जमा होते हैं, और मोहल्ले के फकीरों का, मिस्कीनों का मेरे भाइयों बड़ी शान मान के साथ ज़ियाफत की जाती है और उनको गोश्त तकसीम किया जाता है। मेरे भाइयों अगर वाकई ये कुर्बानी अल्लाह के लिए है तो इससे पहले ये नमाज के लिए क्यों नहीं है, इससे पहले रोजे के लिए क्यों नहीं है, इससे पहले ज़कात और हज के लिए जज्बा क्यों नहीं है? और नहीं है तो अपने गिरबान में झांक करके देखो कि ये जज्बा कहां तक सच्चा हो सकता है। क्या ये दिखावा तो नहीं है, क्या रियाकारी तो नहीं है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज ज़कात नहीं है, तो उससे पहले ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत का पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे? बड़ा खतरनाक मसला है मेरे भाइयों। तो ये मसला हमें, अच्छा इसी साथ एक बात मुझे और याद आ गई, अभी हज का मसला भी चल रहा है, खैर हज पर गुफ्तगू नहीं करनी है, रियाकारी और इखलास के बारे में बात चल रही कि कुर्बानी गोश्तखोरी का नाम नहीं है, कुर्बानी रियाकारी का नाम नहीं है, कुर्बानी उस जज्बे सादिक का इजहार है जिस जज्बे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को लिटा करके कुर्बानी करने के लिए छुरी चलाना चाहते थे। उसके बदले में फिदिया हमें ये दे करके, हमें उन्हें छुड़ा करके कुर्बानी दे दी गई। मेरे भाई हमें वो करने की जरूरत है। तो ये सबसे खतरनाक मसला है। मैं ये कह रहा था कि आज हज बैतुल्लाह का मसला है। हज बैतुल्लाह में आप देख रहे होंगे खालिस अल्लाह की बंदगी का काम है, ला रिया फीहा वला सुमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह मैं वो हज करने जा रहा हूँ, इस हज में कोई रियाकारी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई नामो नमूद नहीं है। मेरे भाइयों लोग पैदल हज करके आ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि पैदल हज करना हलाल है हराम है, सही बात यह है कि पैदल हज करना इसकी जवाज की गुंजाइश है, लेकिन इतने दूर दूर से 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल पैदल चल करके हज करने आना, इसका दीन से शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। पास में है, करीब में है, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ठीक है, आदमी आ सकता है तो आ जाए। और वो भी इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिर यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान कर दीजिए लोग खाने काबा की तरफ आए, खाने काबा की तरफ हज करने के लिए आए। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी इब्राहिम ने कहा अल्लाह मेरी आवाज कैसे दुनिया में जाएगी? अल्लाह ने फरमाया ऐलान करो आवाज हम पहुंचाएंगे सारी दुनिया के गोशे गोशे में। लोगों के पास अगर सवारी के लिए अच्छी सवारियां नहीं होंगी, अच्छी ऊँटनियां नहीं होंगी, तो बूढ़ी कमजोर ऊँटनियों पर ही सही वो जरूर हज करने के लिए आएंगे। अगर वो भी मैसर नहीं होगा तो लोग पैदल चल करके आ सकेंगे तो पैदल चल करके आ जाएंगे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर मौजूद है, लेकिन हम और आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हज पैदल नहीं किया, जबकि अच्छा ये भी याद रखें मजबूरी एक अलग मसला है, मजबूरी एक अलग मसला है, मजबूरी है ताकत नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज बैतुल्लाह उस पर वाजिब है जिसके पास अल्लाह के घर तक पहुंचने की ताकत हो। तफसीर उठा करके देखो ताकत से क्या मुराद है, अज़्ज़ादु वर्राहिला, जिसके पास सवारी हो या सवारी का खर्चा हो और खाने पीने के अखराजात मौजूद हो, उसके लिए हज बैतुल्लाह फर्ज है। ये सुन्नत रसूल है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बात पैदल चलने की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम शरीयत के मामले में पाबंद है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने कभी भी हज बैतुल्लाह पैदल नहीं किया है। एक रिवायत बयान की जाती है इब्न माजा के अंदर और सुनन की 1-2 किताबों के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने मदीने से मक्के पैदल हज किया, और उसमें बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत में है ये बात कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी चादरों को अच्छी तरह से बीच में बांध लो और हर पीलू यानी जल्दी जल्दी चलो ताकि जल्दी पहुंच जाए। ये रिवायत सही है, नाकाबिल एतबार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पैदल हज नहीं किया है। अगर ये नेकी का काम होता तो आपने किया होता, अगर ये नेकी का काम होता तो आपने सहाबा को करने का हुक्म दिया होता। फिर भी मेरे भाइयों जवाज में कोई हर्ज नहीं है, जायज जरूर है, लेकिन शर्त यह है कि वो मुनासिब मसाफत पर हो, समझ में आए। अब आदमी मेरे भाइयों 5-5, 6-6, 8-8 कंट्री से गुजर करके 4 साल 5 साल के बाद हज करने के लिए पहुंच रहा, 18 में निकलने वाला 2022 में पहुंच रहा है मेरे भाइयों। और जगह जगह तस्वीरें, जगह जगह सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग समझते हैं कि बड़ा मुखलिस है, बड़ा लिल्लाहियत वाला काम कर रहा है। लोग भी उसके साथ साथ 10, 20, 50 लोग घूम रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि इससे बड़ा नेकी का काम कुछ नहीं हो सकता। नेकी वो है जो
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے. ورنہ جذبے، جذبات، ایموشنل کوئی بھی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو کبھی بھی نیکی کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی ریاکاری کی ایک شکل بنتی چلی جا رہی ہے. ابھی کل اس ہمارے اس عمرہ شہر کے اس راستے پر کچھ لوگ 10-20-25 لوگ ایسے گھیر کر کے بڑی جذبے میں چلتے جا رہے تھے. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں چل رہے ہیں. بظاہر دور سے ایسا لگا کہ کسی کا جنازہ ہوگا اور اس کے آس پاس چل رہے ہوں گے، لیکن نظر ڈالنے سے جنازہ ناچ دکھائی نہ دی، ناچ نظر نہ آئی تو سمجھ میں آیا کہ بھئی جنازہ بھی نہیں ہے. یہ کس لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی آندولن بھی تو نہیں، کیونکہ مسلمان آندولن میں زیادہ نکلتا ہے، مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں آتا ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. مسجدیں ویران ہوتی ہیں آندولنوں سے، دھرنوں سے، پروٹیسٹ سے. روڈ اور پورا شہر جام کر دیا جاتا ہے. ایسے اسلام سے، ایسی مسلمانیت سے میرے بھائیوں مسجدوں کو ویران کرنے والے، روڈوں کو آندولنوں سے بھر دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کتنا حاصل کر سکتے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ چل رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا، بالآخر پوچھنا پڑا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کیرلا سے آئے ہیں، کیرلا سے آئے ہیں، اب بمبئی تک پہنچے ہیں اور یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ حج کرنے کے لیے تو اب تو 2 دن کے بعد تو آج تو 8 تاریخ کل ہی کی بات ہے. ہم نے کہا اب تو آج یوم تربیہ 8 تاریخ ہے تو یہ کب پہنچیں گے؟ یہ تو کہا نہیں اس سال کے لیے نہیں نکلے ہیں، یہ نکلے ہیں آئندہ سال پہنچیں گے، 2 سال کے بعد پہنچیں گے، 3 سال کے بعد پہنچیں گے. آپ لوگ جمع ہیں، 10-20 لوگ موبائل سے فوٹو نکال رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا فلاں صاحب کیرلا سے حج کرنے کے لیے نکلے ہیں. میرے بھائیوں یہ کون سی عبادت ہے، کون سی بندگی ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے. یہ ملاوٹیں، یہ دکھاوا، یہ فوٹوگرافی، یہ ویڈیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے بھائی اللہ واسطے یہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتے. ہمیں دکھائی دیتا ہے، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ کو طاقت ہے آپ جائیے، نہیں طاقت ہے حج فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، اللہ نہیں پوچھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں، لیکن جذبہ ہے، میں پیدل چلا جاؤں گا. مجھے بتاؤ 5 سال 4 سال میں انسان کو راستہ چلنے میں، بیمار ہونے میں، علاج کا، کھانے پینے کا، کپڑے کا، لباس کا کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا. اتنے میں آدمی 4 سال کے بعد حج بیت اللہ کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کہنے کا مطلب ہے کہ ریاکاری دکھاوا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربانیوں میں اخلاص کی للہیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ریا سے، نمود سے، دکھاوے سے، شہرت سے، چرچے سے، میڈیا کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ ہمیں کم کی توفیق دے، حلال کے ساتھ توفیق دے، للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانیاں اسی کام کے لیے ہیں، نہ گوشت خوری ہے نہ ریاکاری ہے. اللہ کے جذبے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جذبے خالص اس کا سب سے بڑا مقصد ہے. نہ اللہ کو گوشت چاہیے، نہ اللہ کو خون چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کا اخلاص و تقویٰ چاہیے. جو ابراہیم سے ملا، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم یہ تو خواب تھا، تم نے اس کو حقیقت میں بدل کر کے دکھا دیا. جو اس جذبے سے، ہاں آیت کریمہ تو رہ گئی، اس کی وضاحت نہیں ہو سکی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم تم نے تو خواب کو سچا حقیقت بنا کر کے دکھا دیا. تمہیں جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، یہی بدلہ اللہ کس کو دے گا؟ نجزی المحسنین. قیامت تک جو لوگ اس جذبے سے قربانی کریں گے، اللہ کے حکم پر جھکیں گے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، ان سب کو ہم ایسے ہی بدلہ عطا فرمائیں گے. ہم سب کو ایسے ہی کذالک یہی بدلہ عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اخلاص کی للہیت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے. چونکہ میڈیا کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. کبھی آدمی محسوس نہیں کرتا ہے کہ ریاکاری ہے، لیکن ریاکاری ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جان بوجھ کر کے یا سبھی لوگ ایسا کرتے ہوں گے، نہیں. الحمدللہ ہماری سوچ اللہ کی رضا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں اور کچھ لوگ انجانے میں غیر شعوری طور پر اس فتنے کی زد میں آ کر کے ریاکاری کا شکار ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو للہیت کے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کی استسلام سب سے بڑا کام ہے. استسلام یعنی اللہ کے حکم پر جھک جانے کا جذبہ. اچھا لگے تو، نہ اچھا لگے تو، پسند آئے تو، نہ پسند آئے تو، چستی ہو، نشاط ہو تب بھی، اور چستی نہ ہو، دل نہ چاہتا ہو تب بھی، ہر صورت میں حکم الہی پر جھک جانا چاہیے.
اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس وقت کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت کو جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے جب ان کے رب نے ان سے کہا ابراہیم جھک جاؤ میرے حکم کے سامنے، میرے فرمان پر، میرے حکم پر، میرے فرمان پر جھک جاؤ، جیسے کہتا ہوں فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابراہیم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیر نہیں کہا، کیا اللہ نے نقل کیا ہے قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں سارے جہان کے پروردگار تیرے حکم کے سامنے جھک جاتا ہوں. اور یہ بھی اعلان کیا یہ ساری دنیا اللہ کے تابع ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی تربیت تلے ہے، سب کو اللہ کھلاتا ہے، سب کو اللہ پلاتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے کھاتے ہیں، جلانے سے جیتے ہیں، صحت دینے سے صحت پاتے ہیں، سب کا پروردگار ہے. سب کو چاہیے کہ سب اللہ کے حکم پر جھک جائیں. ہم قربانی کے مسئلے میں جھکتے ہیں، نماز کے حکم میں، نماز کے مسئلے میں اللہ کے سامنے کیوں نہیں، اللہ کے فرمان پر کیوں نہیں جھکتے؟ زکات کے مسئلے میں اللہ کے حکم پر کیوں نہیں جھکتے؟ میرے بھائی یہ ہے. اور اس کے علاوہ آخری چیز ایک اور سمجھ لینا ہے کہ یہ شکریہ کا بھی کام ہے. قربانی اور نماز دو چیزیں یاد رکھیے. نعمتوں پر شکریہ کا سب سے بڑا کام کیا ہے معلوم آپ کو؟ دو چیزیں، نماز اور قربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، وہ حوض جنت قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، موقع نہیں ہے اس کا. تو حوض کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. فصل لربک وانحر، اس لیے شکریہ میں آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے. اہل علم نے، مفسرین نے، شارحین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ کا سب سے بڑا کام اللہ کی رضا کے لیے نمازیں ادا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرنا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں پر اللہ کے شکریہ میں قربانی ادا کرتے ہیں تو قربانی سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا ہے. فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے. اور پھر اس کے بعد تسلی دی گئی ان شانئک هو الابتر، آپ کو جو تانے دیتے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ بے نسل ہو گئے ہیں، آپ کے پاس ایک بیٹا تھا ابراہیم نام کا، اس کی بھی موت ہو گئی ہے، یہ تو دم بریدہ ہو چکا ہے، اس کی نسل آگے نہیں جا سکتی ہے، ایسا آپ کو یہ لوگ تانا دیتے ہیں. ان شانئک هو الابتر، اللہ کے نبی آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوا ہے، آپ کو دشمن ہی دم بریدہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور سزا ملے گی اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا. میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی حمد کرنے، اس کا شکریہ ادا کرنے، اس کی رضا کے لیے للہیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قربانی سے پہلے بہت ساری عبادتیں ہیں، پہلے اسے پورا کرو، اس کی زیادہ فکر کرو، وہ پہلے ضروری ہے میرے بھائیوں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طاقت کے باوجود بھی قربانی کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امت یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے. یہ قربانی کی شرعی حیثیت ہے. لیکن نماز من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. بیننا و بین المشرکین والکفار الصلاۃ، ہمارے اور ہمارے یعنی مسلمانوں اور مشرکوں کافروں کے بیچ میں نماز کا فاصلہ ہے. نماز پڑھے تو مسلمان، نہ پڑھے تو اللہ اکبر. اور کیا فرمایا جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، کفریہ کام کرنے والا ہو جائے گا. ہم نمازوں کی پابندی پہلے کریں، قربانی کی طاقت وہ کریں، نہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تاوان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.